أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. صدق الله العلي العظيم. گزشتہ سبق میں ان آیات پر تھوڑی سی بات ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی قباحت، شناعت، برائی بیان کی اور مشرک کی سزا بیان کی، اور شرک کے گناہ کو سب سے بڑا جرم قرار دیا ہے، اور شیطان کے ہتھ کنڈوں میں سب سے بڑا کام، سب سے بڑا ہتھ کنڈا، سب سے بڑا فریب یہی ہے کہ وہ انسان کو توحید کے مقابلے میں شرک کے گندگی میں مبتلا کر دیتا. اور جیسے شرک گناہ ہے، ایسے ہی کفر بھی وہ گناہ ہے جس پر ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کی سزا ہے، اور ان کی کوئی معافی نہیں. اس کے مقابلے میں ایمان اور اعمال صالحہ ایسی نعمت ہیں کہ ان پہ اللہ کی رضامندی ہے، خوشنودی ہے، اور ہمیشہ ہمیش کی جنت کا وعدہ ہے. اور ایمان سے مراد وہی ایمان ہے جو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات کے مطابق ہو. خالی کلمہ پڑھ لینا اور ایمان کا دعویٰ کرنا اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. اسی طریقے سے ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال کا ہونا بھی ضروری ہے. صرف مومن ہو جانا ہی کافی نہیں، بلکہ ایمان کے تقاضوں پر یعنی اسلام پر عمل کرنا یہ مومن کی ذمہ داری اور فریضہ ہے. اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے کہ جنت میں داخل کروں گا. اور اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ حقا. یہ ایسا وعدہ نہیں ہے جیسے انسان سے کرتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور وعدہ حق، سچا وعدہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب. تمہاری امیدوں سے کچھ نہیں ہوتا. تمہاری امیدوں سے مراد مسلمانوں کی امیدیں. ولا امانی اہل الکتاب، اور تمہاری اہل کتاب تمہاری امیدوں اور تمناؤں سے کچھ نہیں. تمنا کی جمع ہے امانی. تمنا کرنا، آرزو کرنا، خوش فہمی میں مبتلا رہنا. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر یہودیوں کو جو تکلیف پہنچی تھی، وہ ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ مسلمانوں کو نیچا دکھائیں اور اپنی برتری ظاہر کریں. اس کے لیے کبھی کوئی صورت اختیار کرتے تھے، کبھی کوئی راستہ اپناتے تھے. ایسی ہی ایک مرتبہ ایک صورت پیش آئی کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اہل کتاب نے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریفیں شروع کی کہ ان کا درجہ بڑا ہے کیونکہ وہ پہلے آئے. حضرت موسیٰ بھی پہلے آئے، حضرت عیسیٰ بھی پہلے آئے، اور پھر اس کے ساتھ قلابے بھی ملائے
کچھ باتیں ایسی ملا دیں جن کی کوئی بنیاد نہیں تھی، اور کچھ باتیں حق بھی تھیں۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے براہ راست ان کے ساتھ کلام فرمایا۔ وہ کہنے لگے یہ تو انہی کو خاص ایک نعمت ملی ہے، اعزاز ملی ہے، لہذا ان کا درجہ بڑھا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے روح اللہ کہا، بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں۔ تو جب وہ دونوں نبی درجے میں بڑے ہوئے تو ان کی امت بھی مرتبے میں بڑی ہوئی۔ لہٰذا اگر تمہارا نبی سچا ہے اور تم بھی کچھ سچے ہو، تب بھی وہ کہتے تھے کہ ہمارا درجہ اور ہمارے نبی کا درجہ بہرحال بڑا ہے۔ جبکہ مسلمان کہتے تھے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، کل کائنات کے سردار ہیں، اور آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے اگرچہ انبیاء کے بڑے بڑے درجے ہیں، لیکن تمام انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات مل کر بھی کمالات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ کا مرتبہ اور مقام بہت بڑا ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر بلایا، اپنا مہمان بنایا، آپ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے جنت و جہنم دکھائی گئی، اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کا شرف بخشا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی زیارت کروائی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت مکمل ہو گئی، اور آپ کے دین کو مکمل دین کہا گیا، ورنہ اس سے پہلے کسی نبی کے دین کو دین کامل مکمل نہیں کہا۔ ان کے اعتبار سے وہ کامل تھا، انبیاء کا جو دین تھا اپنے اپنے اعتبار سے کامل تھا، ان کو نقص نہیں تھا۔ مطلب یہ انسانیت کی ضرورت کے لیے رفتہ رفتہ جو احکامات آ رہے تھے وہ مکمل ہوئے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا جب ہمارے نبی کا درجہ بڑھا تو اس نبی کی امت کا مرتبہ بھی اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ لیس بامانیکم، تمہاری تمناؤں اور تمہاری آرزوں اور امیدوں سے کچھ نہیں ہوتا، ولا امانی اہل الکتاب، ایسے اہل کتاب کی تمناؤں، آرزوں اور امیدوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ کس کا نبی کتنے درجے کا ہے، بڑا ہے، اور کون سی امت کس درجے کی ہے، یہ معیار نجات نہیں ہے اللہ کے ہاں، بلکہ معیار یہ ہے من یعمل سوءا یجز بہ، جو برے اعمال کرے گا سزا پائے گا۔ اب دیکھ لو برے عمل کون کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کی امت، حضرت عیسیٰ کی امت بھی موجود ہے، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی موجود ہے۔ تو اس وقت جو ایمان والا ہے، جس کے اعمال اچھے ہیں، وہ سب سے اچھا ہے۔ اس لیے کہ قیامت کے دن اس وجہ سے نہیں بخشا جائے گا کہ فلاں نبی کی امت ہے، اس وجہ سے بخشا جائے گا کہ اس قوم نے، اس امت نے اپنی نبی کی تعلیمات پر عمل کتنا کیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان اس کی حقیقت کو جس طرح سمجھے تو تشویش میں مبتلا ہو گئے، اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر انہوں نے گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یعمل سوءا، جو شخص بھی کوئی برا کام کرے گا، یجز بہ، اس کو اس کی سزا ملے گی۔ تو کون آدمی ہم میں سے ایسے جس نے کوئی برائی نہیں کی؟ اس کا مطلب ہم سب پکڑے گئے، اس لیے کہ جو بھی برائی کرے گا سزا ملے گی۔ تو ہم نے کچھ نہ کچھ تو برائی ہم سے ہوئی گی، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، تو غلطی پر پکڑ ہوگی۔ تو مختلف روایات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تسلی دی اور فرمایا، حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ ابو بکر تم ان لوگوں میں شریک نہیں ہو، اور تمہارے ساتھ تمہارے مسلمان بھائی بھی اس میں شریک نہیں۔ یہاں جو جزا ہے اس کا اگر یہ مطلب ہو کہ اس کو سزا دی جائے گی، تکلیف پہنچے گی، تو آپ نے تسلی دی کہ دنیا میں ایمان والوں کو جو تکلیف ہوتی ہے، کانٹا چبھتا ہے، سر درد ہے، بخار ہے، کوئی تکلیف ہے، چوری ہو گئی، پاؤں پھسل گیا، کسی طرح کا مالی جانی نقصان ہو گئے، جو تکلیفیں دنیا میں، یہی ہے کفارہ، اسی سے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ اور یہ تکلیف تو ہر مسلمان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس لیے ہر مسلمان کے گناہ معاف ہوتے، فقر و فاقے میں مبتلا کر دیتے۔ ایک روایت میں آیا ہے جس طرح تم اپنے بیمار کو پانی سے بچاتے ہو کہ کہیں پانی نہ لگ جائے، پرہیز نہ ٹوٹ جائے، الرجی کے بیمار کو مثلا پانی نہیں لگنے دیتے۔ حدیث میں اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو اسی طرح دنیا سے بچاتے کہ کہیں دنیا نہ لگ جائے اس کے ساتھ، اور یہ مبتلا نہ ہو جائے دنیا میں، اس کی آخرت کا نقصان نہ ہو جائے۔
اس لیے یہ غریبی ہے، تنگ دستی ہے، بیماری ہے، اہل ایمان کو اسی طریقے سے گناہوں کی سزا ملتی رہتی ہے اور ایسے ہی گناہ ان کے معاف ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن اہل کفر کو دنیا میں جو تکلیفیں پہنچتی ہیں یہ تکلیفیں ان کے گناہوں کا کفارہ نہیں بنتی، بلکہ کفر کی وجہ سے آخرت میں ان کو سزا بھگتنی پڑی۔ یہ تسلی۔ اس لیے فرمایا وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے علاوہ پکڑے جانے والے لوگ دنیا میں یا آخرت میں نہ کسی دوست کے ذریعے سے نہ کسی مددگار کے ذریعے سے بچ سکتے، ملے گا ہی نہیں کوئی دوست، ایسے کوئی مددگار ملے گا ہی نہیں۔ مددگار مل جائے تو آدمی کی مصیبت ٹل جاتی، اور دوست ہی پھنس جائے ساتھ میں تو پھر جب دو دوست کسی مصیبت میں پھنسے ہوتے ہیں سوچتے ہیں چلو دونوں ہیں اور کچھ نہیں، باتیں ہی صحیح۔ ہسپتال میں دو بیڈ پر پڑے ہوئے دونوں دوست تو بوجھ ہلکا ہوتا ہے، کہتے ہیں چلو اب یہاں بھی دونوں ساتھ ہی ہیں، باتیں ہی کریں گے۔ خدا نخواستہ جیل میں دونوں چلیں گے تو وہاں بھی ایک تسلی رہتی ہے، اور جہنم میں جب جائیں گے تو وہاں کے دوست دوست نہیں رہیں گے، رشتہ دار نہیں، وہاں کے دوست یار سب کے سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے اور ایک دوسرے پر لعنت ملامت کریں گے۔ اس لیے قانون بتایا من یعمل من الصالحات، جو بھی اچھے اعمال کرے، چاہے وہ مالی ہو چاہے جانی ہو، جو بھی اعمال بدنی ہو زبانی ہو، کلمات طیبات ہوں، نماز روزے ہیں، ذکر اذکار ہے، خیر خواہی ہے، ہمدردی ہے، انسانوں کی خدمت ہے، اللہ کی عبادت ہے، آخرت کی فکر ہے، کوئی نیکی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جو بھی کرے گا، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت۔ اس کی تفصیل اس لیے بیان کر دی کہ دنیا میں بہت سارے معاملات کے اندر عورتوں کا درجہ مردوں کے مقابلے میں آدھا ہے، وراثت میں ان کا حصہ کم ہے، حالانکہ ایک ہی باپ کی اولاد ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ قیامت میں بھی 2 رکعت نفل پڑھنے پر مرد کو ڈبل اور عورت کو سنگل ثواب ملے؟ اسے فرمایا نہیں، دین کے معاملے میں نظام الگ ہے۔ اعمال اور ایمان کے سلسلے میں مرد ہو یا عورت دونوں کا درجہ برابر ہے۔ جیسے سبحان اللہ کہنے پر مرد کو ثواب ملتا ہے ایسے ہی عورت کو ثواب ملے گا۔ ایسے ہی ایمان پر جو مقام اور مرتبہ جنت میں مردوں کو ملے گا یہی عورتوں کو ملے گا۔ اس سے ایک بات اور بھی سمجھ میں آئی کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو عورتیں مردوں کے تابع ہوں گی ایک لحاظ سے، کہ عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ جنت میں رہیں گی۔ تو حدیث میں ہے نا کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو دنیا کی جو عورت ہوگی یہ اسی شخص کے نکاح میں رہے گی جس کے نکاح میں دنیا میں تھی، اور پھر وہاں کی حوریں بھی ملیں گی، لیکن یہ دنیا کی عورت ان حوروں کی سردار ہوگی، کیونکہ انہوں نے کبھی نماز کی 2 رکعت بھی نہیں پڑھی، انہیں دنیا میں تکلیفیں برداشت کی ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، ذکر اذکار کیے ہیں، تلاوت کی ہے، روزے رکھے ہیں، عبادتیں کی ہوں گی، ان کی وجہ سے اس کا درجہ بڑھا ہو۔ اس کے علاوہ یہ جنت تو مرد کی ہوگی، اس کے علاوہ عورت کو اپنی جنتیں الگ ملیں گی، پھر وہ کبھی اپنے شوہر کے ساتھ اپنی جنت میں رہے گی، کبھی شوہر کی جنت میں رہے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو کچھ نہ ملے، اس کو مرد کے ساتھ بھیج دیا جائے کہ اسی میں رہنا ہے، اس کی اپنی ایک پراپرٹی ہوگی، وہاں اپنی ایک جنت ہوگی، اپنا ایک مقام و مرتبہ۔ لیکن شرط کیا ہے من یعمل من الصالحات، عمل صالح کی شرط یہ ہے وہو مؤمن، کہ آدمی مومن۔ اس سے ایک مسئلہ صاف کر دیا کہ بے ایمان انسان کتنا بھی اچھا عمل کر لے، کیسی بھی نیکی کر لے، اللہ کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ وہ کسی بھی نیکی کی وجہ سے حالت کفر میں، بے ایمانی کی حالت میں مرنے کے بعد کسی بھی نیکی کی وجہ سے کل قیامت میں نجات نہیں پا سکتا، اور کمال آخرت کی نجات ہے، اور تعریف اسی پر ہے۔ لہٰذا دنیا میں کسی غیر مسلم کو اس کے کسی نیک عمل کی وجہ سے کسی بد عمل مسلمان کے مقابلے میں بہتر نہیں کہا جا سکتا، اسے بہتر نہیں کہا جاتا۔ کہ یہاں اگر کوئی آدمی مثلا مومن ہے لیکن بد عمل ہے، یہ بد عمل مسلمان بہرحال اچھا ہے اس کافر سے جو کافر ہونے کے ساتھ اچھے عمل بھی کرتا ہے، خدمت خلق بھی کرتا ہے، کیونکہ قیمت ایمان کی اصل۔ یہ الگ بات ہے کہ کافر اپنی کفر کی غلاظت کی وجہ سے ہمیشہ میں جہنم میں رہے گا، اور مومن اپنے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا، لیکن پھر یہ ایمان کی برکت سے آزاد ہو جائے گا، کافر آزاد نہیں ہوگا۔ تو بہتر کون ہوا؟ ایمان والا ہی۔
وہوا مومن، لیکن مومن ہونا چاہیے. اب مومن کون ہے؟ یہودی کہتے ہیں ہم مومن ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم مومن ہیں، مسلمان کہتے ہیں ہم مومن ہیں. اس کا قاعدہ آگے بتایا جا رہا ہے کہ مومن کس کو کہیں گے، آگے اگلی آیت میں آ رہا ہے. فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایمان والے ہیں اور اعمال والے ہیں. اس سے معلوم ہوا جنت میں اعمال کی وجہ سے بھی آدمی جائے گا، ایمان کی وجہ سے بھی جائے گا. اعمال کی وجہ سے بھی، ایمان کی وجہ سے. جنت کا داخلہ دونوں وجہ سے ہوگا. ایمان تو بنیاد ہے ہی جنت میں جانے کے بعد، لیکن اعمال کی برکت یہ ہے کہ اگر اعمال ساتھ ہوں گے تو بغیر سزا کے جنت میں داخل ہوگا. یہ اعمال کی برکت ہے. اور اگر اعمال ساتھ نہیں ہوں گے تو جنت میں ایمان کی برکت سے جائے گا لیکن سزا بھگتنی پڑے گی. اس کو کہتے ہیں دخول اولی، دخول ثانوی. فرسٹ انٹری، سیکنڈ انٹری. پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ. پہلی مرتبہ کون جائے گا؟ گناہوں سے بچنے والے، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ رکھنے والے، وہ تو شروع میں ہی جائیں گے. لہٰذا اعمال نے ان کو فائدہ دیا اور یہ اول درجے میں جنت میں. اور جو بے عمل ہوں گے، گناہ گار ہوں گے لیکن ایمان والے ہوں گے، وہ بھی جائیں گے لیکن ان کو عذاب. اس لیے اعمال ضائع نہیں اور گناہ کوئی ہلکی چیز نہیں ہے. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا. اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی نیکی کرے اور اس کی کوئی نیکی ایسی ہو جس پر اس کو اجر نہ ملے. ذرہ برابر بھی کسی نے نیکی کی ہوگی نہ تو اس پر اجر ضرور ملے گا. ایسا ظلم نہیں ہوگا کہ کوئی نیکی کی ہو اور پھر اس کو چھوڑ دیا گیا ہو کہ نہیں اس پر اب کیا دینا ہے، بہت مل گیا. ایسا نہیں ہوگا. ایک ایک نیکی پر اجر ملے گا. مثلا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر حدیث میں آیا ہے جنت میں ایک درخت لگتا ہے. جنت میں یہاں بھی کاشت کرتا ہے نا، انسان محنت کرتا ہے، زراعت کرتا ہے، باغ لگاتا ہے، تو جنت میں بھی باغ لگتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شب معراج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ اپنی امت کو میرا سلام کہیں. کیا کہنا؟ علماء فرماتے ہیں جب یہ حدیث کوئی مسلمان سنے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کے لیے کیا بھیجا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چونکہ حضرت ابراہیم کا سلام آیا نا، اس لیے ہم سب کو کیا پڑھنا چاہیے؟ وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا ان پر بھی سلام ہو، رحمتیں وبرکاتہ. کیسی ایمان کی برکت ہے. 1400 سال بعد ہم آ رہے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلام آج ہم سنیں. ایمان کی برکت. تو فرمایا کہ اپنی امت سے کہنا کہ جنت صاف میدان ہے، چٹیل میدان، یعنی وہاں کوئی باغ لگا ہوا نہیں. ایک تو وہ ہے جو اللہ نے بنائی، وہ ایک الگ ہے. ایک اپنی محنت سے وہاں کچھ تیار بھی کرنا ہے. اور وہاں کا باغ کیا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. اور ایک روایت میں آیا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، یا جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. تو یہ کلمات طیبات بڑی قیمتی ہیں. حدیث شریف میں آیا ہے قرآن کے بعد سب سے بہترین ذکر اللہ کے نزدیک یہ 4 کلمے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. یہی جس کو ہم 100 کلمہ تمجید پڑھتے ہیں، تیسرا کلمہ. اس لیے اس کو چلتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنا چاہیے. خیر، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ جو آدمی سبحان اللہ کہتا ہے زمین اور آسمان کے درمیان کا پورا خلا خالی جگہ نیکیوں سے بھر جاتا ہے. کتنی نیکیاں ملی؟ اللہ اکبر. گنتے رہے گا، عمریں ختم ہو جائیں گے لیکن گن نہیں سکے گا. اور الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کسی نے ایک مرتبہ کہا تو میزان عدل جو ہے وہ بھر جاتا ہے نیکیوں سے. تو اس میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جو آدمی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے جنت میں اس کے نام کا ایک درخت لگتا ہے. ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے پر ایک درخت. درخت کیسا ہوگا، اس کے پھل کیسے ہوں گے، اس کے پتے کیسے ہوں گے، اللہ اکبر. لیکن اس کا حجم کیا ہوگا، بڑا کتنا ہوگا، اس کو سمجھایا حدیث میں کہ جہاں سے اس کا سایہ شروع ہو رہا ہے درخت کا، وہاں سے اگر کوئی آدمی چلنا چاہے چلتا رہے 100 سال لگ جائیں گے لیکن سایہ ختم نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 200 سال چلو گے تو سایہ ختم ہو جائے گا، 300 سال چلو گے تو سایہ ختم ہو جائے گا. مطلب یہ ہے کہ چلتے رہو گے، عمریں گزر جائیں گے لیکن اس کا سایہ ختم ہونے والا ہے، سایہ ختم ہوگا ہی نہیں اس کا. اچھا، یہ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی آدمی نے سبحان اللہ کہا ہو اور اس کے نام کا ایک درخت وہاں نہ لگا ہو. اگر ایسا ہو گیا تو پھر تو زیادتی ہوگی نا. تو ایک مطلب اس کا لا یظلمون نقیرا، رتی برابر، ذرہ برابر بھی اس کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی.
یعنی اگر اس نے کوئی نیکی کی ہوگی تو ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی نیکی پر اجر نہ ملے، ہر چھوٹی بڑی نیکی پر اس کو کچھ نہ کچھ اجر ضرور۔ دوسرا مطلب لا یظلمون نقیرا، اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی آدمی گناہ کرے اور اس کے گناہ پر اس کو گناہ اور جرم سے زیادہ سزا مل جائے، نہیں، جس درجے کا گناہ ہوگا سزا اتنی۔ دنیا کے قانون میں یا مجرم پکڑا جاتا ہے، جرم ثابت ہو جاتا ہے، اس جرم پر 1 سال کی سزا ہوتی ہے، لیکن ہوتا ہی نہیں ہے فیصلہ، 2 سال 3 سال 4 سال لگے ہوئے ہیں، ظلم و زیادتی ہوتی ہے۔ پکڑا گیا، پکڑنے کے بعد تحقیق ہوئی، کئی سال ہفتے مہینے گزر گئے، بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں اس نے یہ جرم نہیں کیا، پھر اس کو باعزت بری کر دیتے۔ تو یہ ظلم و زیادتی تو ہو گئی نہیں، اس کے ساتھ ڈنڈے 4 تو پڑ گئے۔ وہاں کا نظام یہ ہے کہ جو آدمی مجرم ہوگا اس کے جرم کے لیے جو سزا متعین ہے بس اتنی ہی ملے گی، اس سے زیادہ نہیں ملے گی۔ اور کافر اور مشرک جو ہے اس کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ کیوں ہے؟ یہ تو وہیں سمجھ میں آئے گا۔ میں نے اس پر پچھلی دفعہ بات کی بھی تھی، شاید کہیں کسی جمعے پر کی تھی، کہ اصل میں یہ ثواب ارادے پر ہے اور یہ گناہ بھی ارادے پر ہے۔ مومن ہمیشہ جنت میں کیوں رہے گا؟ ایک سوال ہے۔ اتنی نعمتیں، زیادہ سے زیادہ اس کی عمر کتنی ہے؟ 70 سال 80 سال 100 سال مان، 100 سال کا بوڑھا کچھ کر سکتا؟ پڑا رہتا ہے۔ میرے آج ایک دوست ہیں میرے، وہ ڈاکٹر ہیں، انہوں نے مجھے باہر سے فون کیا تھا، وہ کافی بیمار ہیں، تو ان کی آنکھوں کی لائٹ چلی گئی، جوان ہیں ابھی اور بہت زیادہ کمزور ہیں، اٹھ کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ انہوں نے کہا تھا دعا کرنا، آپ حضرات سب دعا کریں، ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں کہ اللہ پاک ان کو شفا بخشے، صحت عافیت بخشے، ان کی مشکلیں آسان فرمائے۔ بڑے نیک صالح ڈاکٹر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بڑا نوازا ہے، دین کے اعتبار سے دعوت تبلیغ سے بھی لگے، مجھے خیال آ گیا ان کا، تو آپ سب سے بھی گزارش ہے ان کے لیے دعا کیجیے۔ تو مومن کو اصل میں یہ جو جنت ملے گی، ہونا یہ چاہیے تھا کہ 100 سال اس نے اگر ایمان پر گزارے ہیں تو کتنے سال جنت ملے؟ 200 سال 500 سال 1000 سال، چھٹی ہو جانی چاہیے۔ دراصل بات یہ ہے کہ مومن یہ ارادہ کرتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ اگر میں 100 سال زندہ رہوں گا تب بھی کیا رہوں گا؟ مسلمان، اور 1000 سال رہوں گا اور ہمیشہ ہمیشہ رہوں گا۔ اس کی چونکہ نیت ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی ہے، اس لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ملے۔ اور کافر کرتا تو گناہ وہی 60 70 سال 80 سال 90 سال کافر رہتا ہے، لیکن اس کا ارادہ کیا ہوتا ہے کہ جب تک میں رہوں گا میں ہندو ہی رہوں گا، میں سکھ ہی رہوں گا اور بتوں کو پوجتا رہوں گا، میں عیسائی رہوں گا، یہودی رہوں گا، جو بھی مذاہب ہیں، اپنے اپنے مذہب کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ جمے رہنے کا ان کا جو ارادہ ہوتا ہے، اس ارادے پر ان کو ہمیشہ ہمیشہ کی سزا ہے۔ نمبر 2، پھر مجرم گناہگار جو ہوتا ہے نا مسلمان، وہ گناہ تو کرتا ہے لیکن کبھی یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس گناہ کی حالت میں مروں۔ زانی زنا کرے گا لیکن یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ زنا کی حالت میں، چور چوری کرے گا لیکن یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ چوری کی حالت میں موت آئے، جھوٹ بولتے ہوئے کوئی نہیں چاہے گا کہ جھوٹ کے وقت موت آئے، بے نمازی کبھی نہیں چاہے گا کہ میں جس وقت مروں اس وقت میں بے نمازی رہوں۔ بے نمازی بھی ہیں، جھوٹ بھی ہے، بدکاری عیاشی سب کچھ چل رہی ہے، لیکن چاہت یہ ہوتی ہے کہ موت کے وقت میں کسی اچھے عمل کروں۔ تو اس کی نیت چونکہ اچھی ہوتی ہے اس لیے اس کو کچھ دیر سزا ملے گی، سزا کے بعد اس کو نکال دیا جائے، اور وہ سزا بھی بطور علاج ہوگی، بطور صفائی۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، قرآن کہتا ہے ہم دلوں کی بھی صفائی کریں گے، اس لیے کہ جنت گندی جگہ نہیں ہے، وہاں گندگی کے ساتھ کوئی نہیں جا سکتا۔ تو کچھ انسان ایسے ہیں جو ظاہری اعتبار سے اچھے ہیں لیکن دلوں میں ان کے کھوٹ ہے، حسد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، دوسروں کی دشمنی ہے، یہ چیزیں ہیں۔ تو جنت میں جب یہ جائیں گے تو ان کو روک لیا جائے گا اور ان کی صفائی پہلے دلوں کی جائے گی۔ اس لیے جنت میں کسی کو کسی سے دشمنی نہیں ہوگی، کوئی حسد نہیں ہوگی، کوئی کسی کی غیبت نہیں کرے گا۔ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا کا مطلب یہی ہوا کہ کسی کو بھی وہاں اس کے جرم سے زیادہ سزا نہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ، یہ اب آ رہا ہے وہ مومن کا ترجمہ، جو آدمی مومن ہو، نیک اعمال کرے، اسی کو جنت ملے گی۔ مومن کس کو کہتے ہیں؟ من احسن دینا، اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے؟ من اسلم وجہہ للہ، جو اپنی پیشانی اللہ کے سامنے رکھ دے، اپنا آپ اللہ کے حوالے کرتے، اپنے ارادے ختم کرتے، جو اللہ کی چاہت، جو اللہ کی مرضی، جو اللہ کی مشیت، جو اللہ کا حکم، بس اسی پر عمل کرنا ہے، جی چاہتا ہو، یہ ہے تسلیم جس کو کہتے ہیں۔ اسی سے اسلام بنا، اسی سے ہم کو مسلمان کہتے ہیں۔ اسلام کا مطلب ہے کسی کی فرما برداری میں اپنا سر اس کے سامنے جھکا لینا۔ تو جو آدمی اسلم، تابعدار بن جائے، لیکن یہ تابعداری للہ، اللہ کے لیے ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو، کسی سے ڈر کے نہ ہو، کسی کی لالچ میں طمع میں نہ ہو، بلکہ اللہ کے لیے ہو۔ ہمارے ایک دوست کہہ رہے تھے، پچھلی دفعہ کہہ رہے تھے
مومن کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ دین پہ جمتا ہے، اس کو دین سے نہ تو سونے کی زنجیر ہٹا سکتی، سونے کی زنجیر کا مطلب ہے لالچ، تمام، نہ لوہے کی زنجیر ہٹا سکتی ہے، قید و بند، جیل، سزا، نہ تو وہ ڈر کی وجہ سے دین چھوڑتا ہے، نہ لالچ کی وجہ سے دین چھوڑتا ہے۔ للہ ترجمہ بڑھا دیا، جو اللہ کے لیے دین کو قبول کرے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور پھر وہ احسان کرنے والا، احسان سے مراد یہاں نیکی کرنے والا، یہ پہلے پارے میں آ گیا ہے، وہاں آپ کے ذہن میں ہوگا اگر پہلے پارے میں آیا، صفحہ نمبر 18، پہلا پارہ، سب سے نچلی آیت، صفحہ نمبر 18 پہ کھل گیا، صفحہ نمبر 18، بلا، ہاں ہاں، من اسلم وجہہ للہ، جو آدمی اللہ کے حضور اپنی پیشانی رکھ دے، وہ محسن، اور وہ محسن بھی ہو، یہی آیت ہے، یہاں آج بھی آئی ہے، من اسلم وجہہ للہ، وہاں اس کی تفصیل آ چکی ہے، وہاں میں نے یہ بات بتلائی تھی، محسن کا مطلب ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کے مطابق ایمان اور اعمال والا، ورنہ ہر انسان کہتا ہے میں نیک کام کر رہا ہوں، جو مزاروں پہ جھک رہے ہیں وہ بھی اس کو نیک کام سمجھتے ہیں نا، جو آستانوں پہ ہاتھ پھیلا پھیلا کے رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں وہ بھی وہ نیک کام سمجھ رہے ہیں، جو اپنے جانوروں کو، مال کو، پیسے کو، نقد جنس کو، سونے چاندی کو آستانوں پر، مزاروں پر چڑھا رہے ہیں، وہ کوئی برا تھوڑے سمجھ رہے ہیں، اس کو نیک کام سمجھ رہے ہیں نا، اس لیے محسن کا لفظ ہے، احسان، احسان سے مراد ہے جس کو اللہ کے ہاں قبول حاصل ہو وہ نیکی، وہ تو شریعت و سنت کے تابع ہو کر ہی ہوگی، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور اس کی دلیل یہ ہوگی کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا تابع دار بنے، اور حضرت ابراہیم کون تھے؟ حنیفہ، یکسو، ان کے طریقے کے اندر کوئی کمی نہیں تھی، کوئی کوتاہی نہیں تھی، نہ اپنی طرف سے اضافہ، نہ اپنی طرف سے کمی تھی۔ تو اب تم دیکھو، عیسائی بھی کہتے ہیں ہم ابراہیمی، یہودی بھی کہتے ہیں ہم ابراہیمی، مسلمان بھی کہتے ہیں ہم ابراہیمی، تو کہتے ہیں سارے قضیے چھوڑ دو، حضرت ابراہیم کی سیرت پڑھو، دیکھو ان نے کیا کیا تھا، بس اسی طرح کا ایمان چاہیے، کتنا اخلاص، اللہ اکبر، اور کیسا مجاہدہ اور ریاضت، نہ اس کو تما خرید سکا، نہ ان کی ایمانی دعوت کے سلسلے میں کوئی خوف رکاوٹ بن سکا، سب کو چھوڑ دیا اللہ کے لیے، اور سب سے کنارہ کر کے حنیفہ، یکسو ہو گئے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اسی لیے اللہ نے ابراہیم کو پکا دوست بنایا، کیا بنایا؟ پکا دوست۔ اب خلیلہ کی تفصیل ہونی چاہیے تھی، لیکن اس وقت نہیں، پھر آگے اگر زندہ رہے انشاءاللہ تو نہیں۔ حضرت ابراہیم کو اپنے اللہ نے کیا بنایا؟ خالص دوست، ان کی دوستی میں کوئی ملاوٹ نہیں تھی۔ اللہ نے کیوں بنایا؟ اس لیے کہ وہ خود بھی اللہ کے دوست تھے، تو دونوں ایک دوسرے کے کیا ہوئے؟ تو دوست ابراہیم کو کیوں بنایا تھا؟ اس لیے کہ وہ ایمان والے بھی تھے، احسان والے بھی تھے، لہٰذا اگر تم کو کامیابی چاہیے تو حضرت ابراہیم کے طریقے کو اپناؤ۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تم کو تکلیف ہوتی ہے نا، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، تو چلو کوئی بات نہیں ہے، تم اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو، انہی کا طریقہ دیکھو، اب وہ دیکھو کہ وہ طریقہ تم میں ہے یا مسلمانوں میں، اس طریقے پہ تو مسلمان ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور کچھ نہ ہو تو کم از کم یہ بات تو یاد رکھو کہ اللہ ہی کی حکومت اور ملکیت میں ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ، یہ کمال درجے کی حکومت ہے کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز تابع فرما ہے۔ یہاں دنیا کے حکمرانوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ 4 آدمی جو ان کے خاص ہوتے ہیں نا، وہ بات نہیں مانتے، وہ جی جی کرتے ہیں، منہ پر پیٹ پیٹ جا کر گالیاں دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حکومت ایسی ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز فرما بردار ہے، اسی کی ملکیت میں، جو نافرمانی کر رہے ہیں یہ سزا بھگتیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ اپنے علم سے ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے، یہ کمال علم ہے اللہ کا کہ اس کے علم سے نکلی ہوئی کوئی بات، اس کے علم سے باہر کچھ نہیں۔ تو حکومت کا کمال، اللہ کی بادشاہت کا، سلطنت کا کمال یہ ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز ملکیت میں، اور علم کا کمال اللہ کا یہ ہے کہ کوئی چیز بھی اللہ کے علم سے باہر۔ تو ایسے رب کی فرما برداری اور تابعداری کرنی چاہیے، اسی پر جنت ملے گی، اس کے نافرمانی کرنے پر تو سزا ہوگی، لہذا تم خود فیصلہ کرو کہ حق پر کون ہے، ناحق کون ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک۔ اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک
ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وضیاء ابصارنا۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی بیماریوں اور کمزوریوں کو ختم فرما، روحانی جسمانی صحت و شفا نصیب فرما۔ اللہ جو لوگ اہل ایمان اس دنیا سے گزر گئے، عالم برزخ میں تکلیفوں میں مبتلا ہیں، ہمارے اعزاء و اقارب، والدین، احباب، اساتذہ میں سے جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، سب کی مغفرت فرما، سب کو قبر کی راحتیں نصیب فرما، آخرت کی راحتیں نصیب فرما، قبر و جہنم کے عذاب سے نجات اور خلاص اور حفاظت نصیب فرما۔ تیرے جو بندے مقروض ہیں اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما، جو بے گھر ہیں گھر عطا فرما، اے اللہ جو تنگ دست ہیں ان کے لیے فراخی کا فیصلہ فرما، اے اللہ جو مریض ہیں سب کو صحت و شفا نصیب فرما، اے اللہ ڈاکٹر صاحب کو بھی صحت و شفا نصیب فرما، اے اللہ عفو و عافیت نصیب فرما، اپنے پاک کلام کی برکت سے ان کو اور ہم کو اور ہمارے گھر گرانے میں اہل و عیال میں جو لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو صحت، عافیت، تندرستی، توانائی نصیب فرما، سب کی حفاظت فرما، برکت عمر نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ مولوی صاحب اگر ہم اس جمعس مز مثال رکعت اخ پڑھت تو اس میں کم ووت آ جائے بس سبحانک اللہم